وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجبوری شریعت میں اس کو کہتے ہیں جہاں جان جانے کا خطرہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ذی روح کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چوپائے کا، ہر جاندار کا، ہر انسان کا رزق اپنے اوپر ذمہ داری کے ساتھ لیا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر لوگ اپنے رزق سے اس طرح بھاگیں جس طرح وہ اپنی موت سے بھاگتے ہیں تو بھی انہیں ان کا رزق اسی طرح مل جائے جس طرح انہیں ان کی موت ملتی ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کا جو رزق ہے وہ اس کو نہ ملے، وہ خود ڈھونڈتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کے جسم میں اس کے لیے غذا کا بندوبست کر دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو پالتے پوستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات اس کی عکاسی کرتی ہے کہ باپ کا انتقال تو پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، وہاں کون سا ایسا سسٹم چل رہا تھا کہ کسی کی رعایت کی جائے۔ وہاں وہ بیوہ ایک بچے کو، یتیم کو پال رہی ہیں، 6 سال کی عمر میں وہ بھی دنیا سے چلے جاتی ہیں، دادا پال رہے ہیں، دادا بھی 2 سال بعد گزر جاتے ہیں تو چچا پال رہے ہیں۔ چچا خود کثیر العیال ہے، بہت اولاد ہے ان کی، مشکل ہے ان کے لیے۔ تو معاشرہ اسی طرح چلتا ہے، امتحان سب کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ ذرا حوصلہ ہمت کرے۔ آج دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً سال ہونے کو آیا ہے، فلسطین کے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، غزہ کے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں۔ ان کی جو جمع پونجی تھی بھی، جن کے پاس تھی، ان کا کیا حال ہے۔ کہیں ان کو اس کا شائبہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہوا ہو، وہ ڈگمگائے ہو، انہوں نے اللہ کا حکم توڑنے کا ارادہ کر لیا ہو، اللہ کی نافرمانی کر لی ہو۔ اور ہم اپنے ایمان میں اتنے کمزور ہیں۔ اور کمال کی بات یہ کہ جتنے لوگ ہیں ذرا غور کریں تو انہیں نظر آئے گا کہ پچھلے زمانے میں ان کے والدین زیادہ غربت اور پریشانی میں تھے، ان کا گزارا ہوتا تھا۔ حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، مال کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ یہ وراثت میں جو مال ملا ہے، ترکے میں جو مال ملا ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ وہ بھی نہ ملتا تو کیا کرتے؟ تو اللہ نے انعام کر کے کچھ پیسے وراثت میں پہنچا دیے، لوگ تو ترکہ آج کل کھا جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے سب کو۔ نہ ملتے تو کیا کرتے؟ اللہ معاف فرمائے۔ ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اسی لیے بدترین قسم کی ناشکری ہے یہ۔ شکر گزاری تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت پر دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو، زبان سے الحمد اور شکر کے لفظ نکلیں، اور اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں کبھی استعمال نہ کیا جائے، جو اصل ہے۔ اصل شکر یہی ہے، تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں بڑی مشکلات آ رہی ہیں، بڑی بیماریاں آ رہی ہیں، بڑے مسائل پیدا ہو گئے، اتنی نیک خاتون تھی، اتنے نیک مرد تھے، زندگی انہوں نے اس میں لگا دی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ رزق حرام اتنا بڑا وبال، اتنی بڑی عذاب کی بات ہے دنیا ہی میں کہ آدمی غلاف کعبہ پکڑ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آنے والوں کی دعائیں قبول ہونے کی بشارت دی ہے۔ سفر کر کے آئے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غبار آلود ہو گیا ہے، پریشان ہے، اور یا رب کہہ کے اللہ کے نام کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑا ہے، کعبے کی جالیوں، کعبے کے دروازوں پہ لگا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، جس چیز سے اس کی غذا بنی ہے وہ سب حرام ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو وہاں تو حج کرنے پہنچ رہا ہے، سب خدمتیں کر رہا ہے، اس کے باوجود قبول نہیں ہو رہا، اور یہاں ہم اسی غم میں بیٹھے ہوئے کہ ہم تنہا ہیں، ہمارا کون پرسان حال ہوگا۔ یعنی اللہ پر کوئی بھروسہ نام کی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہے۔ کیسی عجیب افسوس کی بات ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں جواز چاہیے۔ تو جس طرح غذا کی ضرورت ہے، اس طرح جنس کی بھی ضرورت ہے۔ تو جن بچیوں کو چھوٹے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اگر بدکاری میں پڑ جائیں تو ہمیں پھر اس پہ بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے، ان کی بھی مجبوری ہے، وہ بھی زنا کریں۔ طوائفیں بھی یہی کہا کرتی ہیں کہ ہم مجبور ہیں، کیا کریں، پیسہ کمانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کر رہے ہیں کام۔ تو شریعت کی دھجیاں بکھیر دی جائیں
اپنی اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اور اس کو گناہ بھی نہ ملے، کمال ہی ہے۔ نعوذ باللہ، تو بہت ہی عجیب بات ہے، اس میں تو خطرہ ہے کہ ہم دین سے ہی خارج ہو جائیں۔ اس لیے امت پہ اس طرح کے عذاب ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، ٹوٹتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یا اللہ فاقے کر کے مر جائیں گے، آپ کا حکم نہیں توڑیں گے۔ کتنی زندگی رہ گئی، بیوہ، یتیم، بوڑھے، بڑی عمر کی عورتیں، جوان، چھوٹے نوجوان ہو تو چلو آدمی کہے کہ کچھ شاید زندگی زیادہ ہے، فاقے سے مر جائیے، کیا مشکل ہے؟ یقیناً کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، مجھے اندازہ ہے اس کا، لیکن میں تو خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رضا میں مر جانا اس کی نافرمانی میں جیتے رہنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ کہ اللہ مارتے نہیں ہیں، ایسے نہیں کسی کی جان لے لیتے، اس طرح لوگ نہیں فاقے سے مر جاتے، سب کے رزق کا بندوبست ہوا ہے، اللہ دروازے بدل دیں گے، کہیں سے پہنچا دیں گے۔ اور پھر پاکستان میں ایک سہولت یہ ہے کہ جو اسلامی بینکس ہیں انہوں نے بہرحال جو تکافل وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو وہ آپ کا پیسہ تجارت میں لگا دیتے ہیں، تو اس سے جو نفع ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اگر واقعی پیسے رکھنے ہو تو اسلامی بینک میں رکھ لیجیے، کم از کم اس میں کچھ سیفٹی ہے، اور بڑی تعداد میں علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ تو ایک مجبور شخص کے لیے اس میں پیسہ رکھنا جائز ہے، لیکن کنونشنل بینک میں کسی صورت جائز نہیں۔ اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔